السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد کی اہم ملاقات ختم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عباس اراغچی کی ملاقات وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ ملاقات میں شریک تھے۔ ایرانی وفد سے ملاقات میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ سمیت اعلیٰ حکومتی قیادت بھی شریک تھی۔ ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی شامل تھے۔ ملاقات سے متعلق وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے باضابطہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ ملاقات کی اور ایران اور پاکستان کے درمیان علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور قومی سلامتی مشیر عاصم ملک بھی شریک تھے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے دورہ اسلام آباد کے دوران اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی مشاورت کی۔ ایرانی وفد میں نائب وزیر خارجہ غریب آبادی، سفیر رضا امیر مقدم اور ترجمان وزارت خارجہ بقائی شامل۔ ایران اور پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر زور دیا۔ پاک ایران تعلقات اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورہ پر چین روانہ ہو گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر پاکستان کو الوداع کیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے صدر مملکت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں، پاکستان نے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ اسپارکو کا تاریخی کارنامہ، چین کے تائیوان سینٹر سے سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا ہے۔ EO3 سیٹلائٹ ملک میں شہری منصوبہ بندی اور آفات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرے گا۔ سیٹلائٹ زرعی پیداوار، خوراک کے تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ EO3 کی کامیاب لانچنگ خود انحصاری اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم پیش رفت قرار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسپارکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ وزیراعظم نے خلائی شعبے میں چین کے تعاون کو سراہتے ہوئے دوستی کو مثالی قرار دیا ہے۔ اسپارکو کا تاریخی کارنامہ، سیٹلائٹ چین سے روانہ ہوا، ISPR کا ایسا بتانا ہے شہری منصوبہ بندی اور آفات سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ مزید اس متعلق آپ کو بتائیں، وزیراعظم کا سائنسدانوں کو خراج تحسین۔ پاکستان نے مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 کامیابی سے لانچ کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی محمد عمران سے۔ جی محمد عمران، اس متعلق مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، ISPR کے مطابق EO3 سیٹلائٹ کا لانچ خلائی شعبے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے، جس میں خود انحصاری اور تکنیکی مہارت کی طرف پاکستان کے سفر میں ایک نئی کامیابی ملی ہے۔ یہ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، فوڈ سیکیورٹی اور ماحولیات کے تحفظ میں انقلاب لانے کے لیے امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ EO3 سیٹلائٹ متعدد شعبوں میں قومی ترجیحات کو سپورٹ کرنے کے لیے مربوط ارتھ آبزرویشن سسٹم کی سہولت کاری کا کام کرے گا۔ یہ جو ارتھ آبزرویشن سسٹم ہے، یہ ایک انتہائی مربوط سسٹم ہے اور دونوں حوالوں سے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ بھی ڈالے گا۔ اس تاریخی موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ خلائی شعبے میں پاکستان کی ترقی ہر موسم کے دوست چین کی غیر متزلزل حمایت کا نتیجہ بھی ہے اور انہوں نے اس حمایت کا اعتراف بھی کیا۔ صحیح، بہت شکریہ محمد عمران، نمائندہ خصوصی اس متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ طبس کی تاریخی شکست امریکہ کے لیے سبق ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جنوبی اصفہان میں ایک اور طبس رقم ہوا۔ 25 اپریل امریکہ کی طبس میں تاریخی شکست کی برسی ہے، جس نے یہ ثابت کیا کہ الہی طاقت ہر دوسری قوت پر غالب ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ اس سال بھی خدا کی مدد سے جنوبی اصفہان میں ایک اور طبس رقم ہوا، جو اس بات کی علامت ہے کہ طبس کی ریت کا خدا اسی سرزمین کے لوگوں کا محافظ ہے۔ اسرائیل کا اگلا ہدف ترکیہ ہے۔ سابق اسرائیلی امن مذاکرات کارڈینل لیوی کا انکشاف۔ کہا اسرائیل کے پالیسی ساز حلقوں میں ترکی کو اگلا ہدف بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل ایک ایسا بیانیہ تشکیل دے رہا ہے جس کے ذریعے ترکی کو تنہا کیا جائے اور پھر اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ لیوی نے یہ کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جب اسرائیلی حکام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ترکی کے بارے میں اسی انداز میں بات کرتے ہیں جس طرح 10 سے 20 سال پہلے ایران کے بارے میں کیا کرتے تھے۔
ایران کے مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے امریکہ کو سخت وارننگ کہا اگر امریکی فوج نے خطے میں بحری ناکہ بندی لوٹ مار اور جارحیت جاری رکھی تو اسے ایران کے مسلح افواج کی جانب سے فیصلہ کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے مسلح افواج قومی خود مختاری سرزمین اور مفادات کے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ طاقت اور تیار رکھتی ہے۔ امریکہ نے اس طاقت کا کچھ حصہ تیسرے مسلط کردہ جنگ کے دوران محسوس بھی کیا تھا۔ ایرانی ہیڈ کوارٹرز نے مزید کہا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور خطے میں آمد و رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے ہرمز مکمل کنٹرول قائم ہے۔ اگر امریکی یا اسرائیلی دشمن دوبارہ جارحیت کریں گے تو انہیں پہلے سے زیادہ شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ملاقات کے منصوبے کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں بتایا کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس دورے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوگی جس میں پاکستان کی جانب سے جاری ثالثی سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ کی مسلط جارحانہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بھی بات ہوگی۔ دورے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی میٹنگ طے نہیں ہے۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایران اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے فوٹیج جاری کی ہے جس میں دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں کارگو جہازوں اور آئل ٹینکرز کی قطاریں لگی دکھائی دے رہی ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ اس تعطل سے عالمی مارکیٹ کو روزانہ 13 ملین بیرل تیل کی فراہمی منقطع ہو سکتی ہے۔ فوٹیج میں بڑے کارگو بحری جہاز اور 2 ہیکل آئل ٹینکرز سمندر کے بیچ رکے ہوئے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں جبکہ ان کے ارد گرد چھوٹی کشتیاں گشت کر رہی ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی توانائی کی سپلائی کو بری طرح متاثر کرے گا۔ ان کے مطابق اس بندش سے روزانہ تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل رک سکتی ہے جو عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملہ 4 افراد جاں بحق، جنگ بندی کے باوجود صہیونی کارروائیاں جاری۔ یمروشقیف میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجہ میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے جس کی تصدیق لبنان کی وزارت صحت نے بھی کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان میں کشیدگی بدستور برقرار ہے اور جنگ بندی کے باوجود فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سے قبل بھی اطلاعات سامنے آئی تھی کہ اسرائیلی افواج نے خیام میں رہائشی عمارتوں کو مسمار کیا ہے۔ پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترمیم کے مطابق ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن ایک عدالت سے دوسری عدالت ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ ججز کی ٹرانسفر سے عدلیہ پر عوام کا اعتماد مزید متاثر ہوگا۔ 28 تاریخ کی میٹنگ کو مسترد کرتے ہیں جلسہ بانی کی ہدایت پر ملتوی کیا گیا اور بین الاقوامی مہمانوں کو ویلکم کیا گیا۔ بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر افسوس ہے۔ سیاسی اختلافات کو ذاتی رنجش نہ بنایا جائے۔ جج کو لاہور ہائی کورٹ ایک کو پشاور ہائی کورٹ، 2 کو سندھ ہائی کورٹ اور 1 کو بلوچستان ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں لیکن ان کو ایک عدالت سے دوسرے عدالت ٹرانسفر کرنا، اس سے عوام کا مزید اعتماد اٹھ جائے گا۔ بڑا عرصہ کے بعد پاکستان کو دنیا کے امن میں اور مڈل ایسٹ کے امن میں ایک رول پلے کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے بین الاقوامی جو مہمان ہیں ہم ان کو 30 سال بعد لانڈی اسپورٹس کمپلیکس کو دوبارہ فعال کر دیا گیا۔ میئر کراچی کہتے ہیں لانڈی اور کرنگی کی عوام کو سازش کے تحت سہولیات سے دور رکھا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پر دعویٰ کرنے والوں نے شہر کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کام کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کسی بھی شہر میں میونسپل حکومت کا کام علاقوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ کراچی شہر میں پچھلے 30-40 سالوں میں جان بوجھ کر شہر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بہتری کا سفر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں سٹارٹ ہوا ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ جو کچھ بھی شہر کی خدمت کے لیے بہتری کے لیے کیا جا سکے وہ کریں۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ شہر کا مقدمہ لڑنے کے لیے اگر یہ لوگ 2 قدم آگے بڑھیں گے تو میں 4 قدم آگے بڑھوں گا۔ یہ شہر ہم سب کا ہے اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اگر سب کے سب مل کر کام کریں گے، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہم سب سرخرو ہوں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں زمینی معاملات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ای رجسٹری سسٹم کے نفاذ کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ لینڈ ریکارڈز ڈپارٹمنٹ کے اعلامیے کے مطابق 15 جون 2026 سے صوبے بھر میں زمینوں کی روایتی مینول رجسٹریشن ختم کر دی جائے گی اور تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل نظام میں منتقل کر دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد زمینوں کی خرید و فروخت میں شفافیت لانا اور شہریوں کو پٹوار کلچر کی پیچیدگیوں سے نجات دلانا ہے۔ سسٹم کے مؤثر نفاذ کے لیے سب رجسٹرارز کی تربیت کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت پہلے مرحلے کی ٹریننگ 29 اپریل اور دوسرے مرحلے کی 30 اپریل کو ہوگی۔
تربیتی سیشنز میں ای رجسٹری کے طریقہ کار، مینول اور ریکارڈ کے جائزے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہائیبرڈ گندم خریداری پالیسی 2026 کا اعلان کر دیا۔ دستاویز کے مطابق پہلی بار گندم خریداری میں نجی شعبے کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ حکومت 5,30,000 میٹرک ٹن اسٹریٹجک گندم ذخیرہ برقرار رکھے گی۔ 2/3 گندم سرکاری جبکہ 1/3 نجی ایگریگیٹرز خریدیں گے۔ گندم کی عارضی امدادی قیمت 3,500 روپے فی 40 کلو مقرر کی گئی ہے۔ سرکاری خریداری پر 32 ارب جبکہ نجی شعبے کے لیے 16 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ نجی ایگریگیٹرز کو 70% تک مارک اپ سپورٹ دی جائے گی۔ نجی ایگریگیٹرز کا انتخاب شفاف ٹینڈرز کے ذریعے ہوگا۔ تمام ادائیگیاں بینکنگ چینلز کے ذریعے کی جائیں گی۔ گندم سٹاک کی نگرانی کے لیے ڈیجیٹل سسٹم استعمال ہوگا۔ کشمیر میں ایسی حکومت مسلط کی گئی جو عوامی مینڈیٹ کی نمائندہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے جلسے سے خطاب۔ آج پاکستان اور کشمیر دونوں میں جو لوگ مسلط ہیں وہ اپنی کارکردگی دیکھیں۔ عوامی مسائل پس پش ڈال دیے گئے۔ اس جدوجہد میں تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں۔ جب ایک جیل سپرنٹینڈنٹ 3 ججز کے احکامات کو پھاڑ کر پھینک دے تو یہ نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، سچ بولوں گا اور عوام کے حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمل ولی خان نے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں حالیہ اضافے کو عوام پر کھلا معاشی حملہ قرار دے دیا۔ پشاور میں اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ یہ اضافہ کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں بلکہ عوام دشمن پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ ہر بار خطے میں کشیدگی اور عالمی منڈی کو جواز بنا کر غریب عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے جو عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے ہر بحران کا بوجھ صرف پاکستانی عوام ہی اٹھائیں گے۔ حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عالمی حالات کا سہارا لے رہی ہے جبکہ پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز کے ذریعے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے۔ حکومت کا عالمی منڈی کا بوجھ خود برداشت کرنے کا دعویٰ بھی درست نہیں۔ بینک آف خیبر گورننس بحران شدت اختیار کر گیا۔ بورڈ اجلاس بے نتیجہ ختم، کروڑوں روپے کے اخراجات عملی پیش رفت نہ ہونے پر تشویش۔ اجلاس میں اکثریتی شیئر ہولڈر کے نمائندوں کی رائے نظر انداز ہونے کی اطلاعات۔ حکومت بطور بڑے شیئر ہولڈر تاحال غیر فعال۔ بورڈ میں تجربہ کار بینکرز کی کمی نمایاں، شفافیت متاثر ہونے کا خدشہ۔ ڈیجیٹل اور اسٹریٹجک منصوبے تاخیر کا شکار۔ ماہرین کہتے ہیں ادارے میں فوری اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اسرائیل کی عالمی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کی نئی حکمت عملی، اے آئی ٹولز کو بیانیہ متاثر کرنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بے نقاب۔ بریڈ پار اسکیل کی کمپنی سے $9 ملین کا معاہدہ۔ چیٹ جی پی ٹی، کلاؤڈ جیمنی پر اثر ڈالنے کی کوشش۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے مصنوعی ذہانت کے پلیٹ فارم پر اپنے موقف کو مؤثر بنانے کے لیے امریکی ڈیجیٹل کنسلٹنٹ بریڈ پار اسکیل کی کمپنی کلاک ٹاور ایکس کے ساتھ $multi million کا معاہدہ کیا جس کی مالیت بڑھ کر $9 ملین تک پہنچ گئی۔ ایکزوس کے مطابق اس حکمت عملی کا مقصد اے آئی ٹولز میں اسرائیل سے متعلق مواد کی پیشکش کو متاثر کرنا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اختیارات کا ناجائز استعمال، پابندیوں کے خاتمے کے بدلے اربوں ڈالر کے معاہدوں میں کمیشن کی وصولی پر امریکہ میں نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک شامی ارب پتی نے امریکی پابندیاں ہٹوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تاکہ وہ تعمیر نو کے ٹھیکوں میں $12 ارب کا فائدہ اٹھا سکے۔ امریکی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے اس نے ٹرمپ کے برانڈڈ گولف کورس کی تجویز پیش کی۔ البانیہ میں ریزورٹ کے لیے اربوں ڈالر کی ریل اسٹیٹ ڈیل میں جیریڈ کشنر اور ایوانکا ٹرمپ کو کمیشن دیا۔ امریکی صدر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ فیملی کا نشان کنندہ پتھر وائٹ ہاؤس پہنچانے کے لیے ایک ریپبلکن رکن کو استعمال کیا جس کے بعد ٹرمپ کے حکم پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی۔ تباہی اور جنگ کے سائے میں گھرے غزہ میں ایک بار پھر خوشیوں کی دستک سنائی تھی۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بڑے انسانی اقدام کے تحت وسطی غزہ میں سینکڑوں جوڑوں کے لیے شادی کی اجتماعی تقریب کا اہتمام کیا۔ گلف نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے انسانی ہمدردی کے تحت 300 فلسطینی جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 9 بیاتہ جوڑے روایتی فلسطینی ملبوسات اور سوٹ میں ملبوس تھے جبکہ فضا میں لوک گیتوں کی دھنیں گونج رہی تھی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق الاقصی اسپتال کے قریب ہونے والی اس تقریب میں تقریباً 20,000 سے زائد افراد نے شرکت کی جن میں دلہا دلہن کے خاندان، مقامی معززین اور امدادی کارکن شامل تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔